ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجانا ومعوانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في الكلام المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين بندہ تو گناہگار تو رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار تو رحمان ہے مولا بندے کو معاف کرنا تیری شان ہے مولا مر مر ہک بناون شیشہ مر مر ہک بناون شیشہ ہک مار وٹا ہن بھن دے دنیا اتے تھوڑے رہ گئے قدر شناس سخن دے لاہنیرا جہل برے دا چانن لائے عقل دا بخش ولایت شیر سخن دے یمن رہے وچرل دا معزز سامعین و کرام واجب الاحترام السلام علیکم
حمد و درود تو بعد اللہ وحدہ لا شریک قادر مطلق جل و علا مولا دی بارگاہ دے اندر آج سانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا چیز نو حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور اللہ تعالیٰ تسا لوگانو نا چیز نو حق نو سن سنا کے اس دے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ میری عزیز دوستو بزرگو، ایک نا خطبہ پڑھ دیا دے وچی واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری میرے مولا علی دے خلیفہ نے، حضرت خواجہ حسن بصری مولا علی دے خلیفہ نے، ایک دن ایویں خیال آیا کرامت دا، کشف کرامت، کشف کرامت اے ولیاں دی سیرت چندہ ہے، کشف بھی کرامت بھی، لیکن ولی وہ ہوندہ ہے جیڑا کرامت تے خوش نہ ہوئے، تے انہوں بار بار ذکر نہ کرے، بلکہ کرامت جے رب سونا ظاہر فرما دے وے تے وہ اپنے آپنوں مڑ بھی لکاوے، وہ کہے میں نہیں، میرے تو دوسرا چنگا ہے، میرے تو دوسرا اچھا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری میرے مولا علی سرکار نے خلیفہ سمندر دے پانی دے اتے مسلح سٹیا، اتے نماز پڑھ لگا، قدرتاً اتفاقاً، تماماً نہیں، اتفاقاً مائی رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آدھا گزر بھی اس سے پاسے ہو گیا۔ مائی رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آدھا مقام ہے کہ خواجہ حسن بصری تقریر فرماندے ہندے آئے تے پہلے پوچھ دے آئے پردے وچ مائی رابعہ بصری آ گئی ہے، پردے دے وچ مائی رابعہ بصری آ گئی ہے، تو لوگاں نے دسنا آ گئی ہے، تو آپ نے فرمانا پھر تقریر شروع کرنے ہیں، پھر تقریر شروع کرنے ہیں۔ لوگاں دے ذہن دے وچ فطور پیدا ہو گیا، یہ آج دی گل نہیں، بڑی پرانی گل ہے یار، بنی اسرائیل دے جریج ولی دے اتے فطور پیدا ہو گیا، ان دے کلی ساڑ چڑھی جانے۔ پاک نبی سرور سرکار نے بخاری شریف دے حدیث پاک دے اندر دسیا جریج ولی دی کلی ساڑ چڑھی جانے تے ماریا بھی بڑا ہے۔ اچھا یہ آج دی ریت نہیں، بڑی پرانی ریت ہے، یہ رسمہ بڑیاں پرانیاں نے، انہاں رسمہ میں چل دیا رانا ہے، لیکن رب نے اپنے انو ظاہر بھی کر دیا رانا ہے۔ تو لوگوں نے دن فطور آ گیا کہ جدو بھی تقریر کرنے لگ دے پہلا پوچھ دینے مائی رابعہ آ گئی ہے کی مائی رابعہ تو بغیر دی تقریر نہیں ہوندی، تو آپ منکشف ہو گئے انہاں دے دلہ تو، انہاں دے دلہ تو منکشف ہو گئے، تو آپ سرکار نے فرمایا لوگو سن لو، جتنی محبت دے نال، جتنے عشق دے نال، جتنے وجدان دے نال مائی رابعہ بصری اللہ رسول دا ذکر سن دیئے، میں نے 1.25 لاکھ دے وچ کوئی اور نظر نہیں ہوتا، تا فرمان دے ہے میں تب ذکر ہی صرف مائی رابعہ سے کر گا۔ او مائی رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی گزر اتفاقاً اس سے پاسے ہو گیا، آپ نے ویکھیا کہ حضرت خواجہ حسن بصری مسلح پانی تے مصروف، آپ نے ویکھیا تو آکھیا ہیں بڑا کمال، آپ نے مسلح سٹیا ہوائچ، مسلح سٹیا ہوائچ کھلو گیا، آپ نے بھی توجہ کی تھی مسلح دے اتے، مسلح ہوائچ، انہوں نے مسلح پانی تے، آپ نے بھی جدو ہوائچ سٹیا نا تو مخاطب ہو کے فرمایا حسن سن، یہ کیڑے کم میں چلگ گئے، یہ کیڑے کم میں چلگ گئے، یہ تیری بہادری نہیں کہ تو پانی دے اتے مسلح پا کے رب رب کریں، یہ میری بھی بہادری نہیں کہ میں ہوا دے وچ
مسلح کلار کے رب رب کرا تیری بھی بہادری اس گل وچے میری بھی بہادری اس گل وچے جڑے لوگ اللہ رسول تو دور ہو گئے نے اسی انہاں دا پھر تعلق اللہ رسول دے نال جوڑ دئیے جنہاں لوگاں دا تعلق ٹوٹ گیا اسی انہاں لوگاں دا پھر تعلق جڑا ہے اللہ رسول دے نال جوڑ دئیے اس مقام تے عارفاں دے سلطان بھی بول دے تو آپ سرکار فرماندے نے اور نہیں فقیری اور جلیاں مارن اتے ستیاں لوگ جگاون نہیں فقیری اور وچ ہوا دے مسلح پا ٹھہراون نہیں فقیری وادیاں ندیاں اتے سکیاں پار لگاون جڑے اللہ نال ملاون ذوق نال سبحان اللہ میں آکھیا میں تہاڈی زمین بڑی زرخیز ہے اس زرخیز زمین دے اوتے اللہ دے پاک قرآن دے رحمت دا پانی جڑا ہے او دے کے فصل بیجا اللہ رسول دے نام محبت دے اللہ رسول دے نام محبت دی فصل بیجا سختیاں سنایا ہویا محبت نہیں خوف پیدا ہوندہ ہے یا نفرت پیدا ہوندی ہے اور جدو مقام دسے جاندے محبت سنائی جاندی ہے محبت دے بیج بوئے جاندے نے پھر محبت جدو ہوندی ہے پھر رغبت ہو جاندی ہے جدو رغبت ہوندی ہے پھر توجہ ہو جاندی ہے جدو توجہ ہوندہ ہے پھر میلان ہو جاندہ ہے جدو میلان توجہ ہوندی ہے پھر عشق آ جاندہ ہے اور جدو عشق آندہ ہے عشق جدو اپنے عروج تے پہنچ دائے پھر جنون آ جاندہ ہے اور جدو جنون آ جاوے پھر ہر چیز یاد نام ہو جاندی ہے ہر چیز یاد نام ہو جاندی ہے اتھے بھی میں ایک محبت دا واقعہ سنائی جاواں حضرت مائی زلیخا پاک حضرت مائی زلیخا پاک جدا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا نسبت اپنے پیغمبر دی عطا فرمائے پیغمبر بھی ہو اور جڑا کائنات دے اندر سوائے آمنہ دے لال تو ساریا تو سونا ہے سوائے امنہ دلال تو ساریا تو سونا پیغمبر او دی نسبت عطا فرمائی حضرت مائی زلیخا پاک خواب دے اندر اجے حضرت یوسف علیہ السلام دنیا تے نہیں آئے آپ اجے دنیا تے نہیں آئے خواب دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھیا جدہ ویکھیا عاشق ہو گئیاں ویکھ دینا جاگیاں خیالی اس سے خواب دا اور خیالی کوئی نہ جے کوئی کہندہ پانی پی لو کہندے نے خواب بڑا سونا آیا کوئی کہندہ روٹی کھا لو خواب بڑا سونا آیا کپڑے پہن لو خواب بڑا سونا آیا تسی نہ لو خواب بڑا سونا آیا آیا کی دسنا نہیں آیا کی دسنا نہیں پھر دوسرے دن اور نیند کوئی نہ آوے نیند کوئی نہ آوے اور دوجہ رات آگے نیند کوئی نہ آئی خیال ہے کہ میں تا محبوب کو پوچھا کوئی نہیں محبوبہ تو راندہ کتھے میں تا محبوب دے کو پوچھے کوئی نہیں محبوبہ تو راندہ کتھے نیرہ ہونے بھی آکھ دی رہا خواب تے
تے پھر کی ہوئے گا؟ محبوب تو پوچھنا تھا آیا کاش کدی میرا محبوب مڑ ملے میں پوچھا محبوب تو کتھے محبوب تو کتھے وے اسے خیال دے وچ جڑے خیال ہون خواب بھی ہوئی آؤندے کدی کملی والے دا تصور کرو تا صحیح مدینے دا تصور کرو تا صحیح تے نالے دا گل آکھ تا صحیح کہ پاک مدینے دے ٹپیاں دی شکل بنے گزر گئی کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ پکایا پر ساڑی محمد محمد پکیں دے گزر گئی احد نال احمد رلیں دے گزر گئی اور تصور تک کر کے ویک پھر ویکھے تیرے خواب بھی تبدیل ہوندے ادرونے خواباں تو بچ جاوے پھر خواب بھی سونے اور حضرت مائی زلیخا پاک دا تخیل جو ہو گیا محبوب ملدا محبوب کو پوچھ دی محبوبہ تو کتھے وے تاکہ میں تیرے نال ملاقات کرا پھر خواب دے وچ حضرت یوسف علیہ السلام دے نال ملاقات ہو گئی پوچھیا میرے آقا میرے محبوب تسی کس مقام تے ہو گے اے نہیں پوچھا تسی کتھے ہو کتھے ہو یہ دس رہے کتھے ہو تے آپ نے دسنا سی میں تا جے کتھے ہو گے کتھے ہو گے آپ نے فرمایا میں عزیز مصر ہوں گا میں عزیز مصر ہوں گا عالم ارواح دے وچ آپ نو پتہ چل گیا کہ میں عزیز مصر ہاں جدو بھرا دین لگیا وہ تو کوئی نہ پتہ لگا کہ میں ہن مصر ہی جا رہا ہوں میں ہن مصر ہی جا رہا ہوں جندہ اعلان میں زلیخا نال آج تو 40 سال پہلے کر چکیا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام دوجی واری خواب دے وچ مائی زلیخا نے ملے آپ نے دسیا کہ میں عزیز مصر ہوں گا اس تو بعد آپ 40 سال بعد پیدا ہوئے نے 40 سال بعد 40 سال پہلے دی خواب سی بعد دے وچ آپ دا ظہور ہویا لیکن حضرت زلیخا پاک نو آپ دے نال جو محبت ہو گئی اور میں اپنے ابا نو آکھیا ابا جی تسی آندے ہو شادی کر ہن میں کہنی ہاں میری کرو ہن میں کہنی ہاں میری کرو تسی آندے ہو شادی کر میں انکار کر دی ہن میں کہنی ہاں میری کرو لیکن کرنی عزیز مصر نال جی کرنی عزیز مصر دے نال جے یہ گل محبت پتہ نہیں کی رنگ وکھا چڑھ رہی ہے یہ گل پوچھنی جے سلمان فارسی دے کڑو پوچھو اور جنہ نات سنی پاک نبی سرور دی تے سنی بھی کندے کڑو عیسائی راہب دے کڑو سنی عیسائی راب دے کڑو سنی بادشاہ دے پتر ہے بڑی امیر ہے نوکر ہر وقت نال ہوندے ہے پہرے دار ہر وقت نال ہوندے ہے ایک دن باپ واڈا ٹر گیا آکھیا اینو کدائیاں نہ لے جائے جے لیکن بادشاہ دا پتر نوکران حکم کر دیتا یار چلو سیر کر آویے ٹر دے گئے ایک اگے عمارت آگے پوچھا آکی اور خود مجوسی دے باپ نے مجوسی سدے ہے اگ پرستانو آتش پرستانو جڑے اگ نو خدا مندے ہے جدوں ویکھیا گرجا گھر پوچھیا آگ عمارت کیویں دی ہونا کیا ایک راب دا عبادت خانہ فرماندے نے چلو اندر چلیے ویکھیے چلو اندر چلیے ویکھیے جدو اندر چلے گئے اگے راب جڑائے پاک نبی سرور سرکار دیا صفتہ بیان پیا کرے اگے عیسائی راب پاک نبی سرور سرکار دیا جدو ناتا پیا پڑے حضرت سلمان فارسی نے یا سنیا نام نبی سرور دا محبت اندر وڑ گئی ہر شے بھول گئی او دے بھول گئے بادشاہیاں بھول گئیاں اور وطن بھول گئے راب دے کھڑو پوچھ دے نے بابا جی جس آقا
آقا دی تعریف پہ کر دے ہو، اے آقا کتھے ملے گا، اے آقا کتھے ملے گا؟ رب نے دسیا ظہور تا مکے دے اندر ہوئے گا، لیکن ہجرت کر کے یسرب دے اندر آن گے، انہاں دے قدم مبارک دی برکت دے نال یسرب جیڑا اے طیبہ ہو جائے گا، انہاں دی برکت دے نال یسرب طیبہ ہو جائے گا۔ اور محبت پتہ نہیں کی رنگ وکھان دے، وہ تھی نوکران کہندے نے خبردار ہن میرے تے کوئی تسی پیرا نہ دیو، ہن پیرے دی لوڑی کوئی نہیں، ہن میری زندگی دا ایک کوئی مقصد ہے، میری زندگی دا ایک کوئی مقصد ہے، میں نو یار دا وصل چاہی دائے، جے یار دے نہ وصل نہ ہوئے تے زندگی کس کم دی، اتھوں نکل پے سفر مدینے دا شروع ہو گیا، راہ دے وچ ایک کافلہ سی، اس کافلے دے نال ملے، ان کافلے دے وچ ایک بندہ انہیں ویکھیا چھوڑ بڑا سونا ہے، چھوڑ بڑا سونا ہے، انہیں جناب نال وڑایا چیزاں کھوائیاں غلام بنا لیا، انہوں نے اگے جا کے حضرت سلمان فارسی نو ویچ دیتا، جدوں ویچ دیتا ان غلام بن گئے، بنے کدے مگر غلامی کدے پچھے آئی، میں صدقے جاواں اور جیم جس درخت دا پھل کھائیے سک جائے تے اس نو کٹیے نا، او جنو یار کہیے او دے نال رہیے، او لوکی دین تانے پشاں ہٹیے نا، یہ کر یار دے نام دے او ملن تانے جھولی پال یہ سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی او ملے سولی، مڑ غازی عامر عبد الرحمن طرح غازی لمدین شہید طرح، پھر جے کر یار دے نام دی ملے سولی، او جھوٹا جھوٹ لئیے پیشہ ہٹیے نا۔ میرے عزیز دوست بزرگو، حضرت مائی زلیخا پاک آکھے ابا جی ہون میری شادی کر دے وہ لیکن کرو، عزیز مصر سے نہ باپ بڑا خوش ہویا، عزیز مصر نو اپنا جڑا رشتہ بھیجیا، انہاں میں قبول کر لیا، برات آگئی، میں مقصد بیان کرنا چاہنا، برات آگئی حضرت مائی زلیخا پاک اپنی سخت سہیلیاں لے کے گئیاں نے بیتاب نے جلدی محبوب ویکھا، جلدی ماشاءاللہ سی بیتاب انہیں آیا بیتاب کے جلدی محبوب ویکھا چلیاں گئیاں آگے تمبو لگے کائناتہ لگیاں یا چاکو کو کائنات پاڑی، کائنات پاڑی، کائنات دے وچوں ویکھے آگے محبوب نظر نہ آیا، غش کھا کے دیکھ گئی کی فیصلہ کر بیٹھی ہیں، جیڑا کھا بیج جسے یہ ہوتا نہیں، یہ ہوتا تھا نہیں، ہونا تھا اجی ہونا سی، لیکن ملاقات جو ہوتی تھی، چلے گئے حضرت مائی زلیخا پاک دے اندر محبت آئی، میلان ودیا، میلان آیا، عشق ہویا، عشق آیا، جنون ہو گیا، جنون ہویا، حضرت مائی زلیخا پاک نے ہر چیز بنا میں یوسف کر چھڑی، ہر چیز بنا میں خزانے بنا میں یوسف، زیور بنا میں یوسف، ہر چیز بنا میں یوسف، اللہ نے پھر ایسا مقام عطا فرمایا، مائی زلیخا چن اللہ ویندی آئی تے اگے یوسف، سورج اللہ ویکھ دیاں تے اگے، تارے اللہ ویکھ دیاں تے اگے، دن ہندہ تے اگے، رات ہندی تے اگے، تے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر دی امانت نوی بچا کے رکھیا،
پیغمبر دی امانت نو بھی محفوظ رکھیا تے پھر کتنے سال بعد 40 سال گزر گئے یوسف علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے پھر مصر پہنچے پھر قیدی رہے پھر عزیز مصر بنے پھر شادی اجے نہیں ہوئی عزیز مصر نے گھوڑے دے اتے سوار نے گھوڑے دے اتے سوار میں زلیخا نبینی ہو گئی ہے میں زلیخا آپ دے عشق دے وچ رو رو کے نبینی ہو گئی جدو سوار گزر دے پہنے آپ پروٹوکول نہ جا رہے ہیں عزیز مصر نے بادشاہ نے وقت نبی بھی نے بادشاہ بھی نے جدو آپ دا گھوڑا لگ گیا نا تو میں زلیخا آکھ دیئے یوسف ہیں آپ نے فرمایا کہ بھی اتنے سوار گزرے کسے دیوان آکھ دیئے خوشبو ہونی آئی ہے جے تو یوسف ہے تو میں تا تیری عاشق ہوں آکھیا عشق دا ثبوت دے عشق دا تے گھوڑے دا چابک سٹیا میں زلیخا نے نیرا پھوک مارے چابک نو آگ لگ گئی اندر جے محبت دی آگ گئی اندر محبت دی آگ گئی اس سے واسطہ تان دینے کہ میں کی جانا ذات عشق دی کیے اور جڑا دردیا رچاوے عشق مائی دے یارا اگان لائیاں انہا لگیاں نہ کونا بجھاوے اس عشق دا ثبوت منگیا حضرت یوسف علیہ السلام نے چابک سٹیا مائی زلیخا پاک نے پھوک مارے اندر عشق دی آگ گئی چابک نو آگ لگ گئی چابک نے جدو آگ لگ گئی آکھیا ٹھیک ہے ہونا منگ عرض کر دیئے پہلا تا رب پیغمبران دیاں دعاواں قبول ہوں دیاں رب دے کولو میرے واسطے اوہی عمر منگو جیڑی عمر دے وچ میں نو ملے آؤ اوہی عمر میرے واسطے منگو جیڑی عمر دے وچ میں نو خواب دے وچ ملے آؤ وہ تو مائی زلیخا پاک دی عمر 16 سال سے آپ نے دعا کی تے مائی زلیخا پاک پھر 16 سال دی اکھاں آ گیا جدوں وصل ہو گیا وصل یہ سارا کچھ قربان کدے پیچھے کیتا کانڈ تو کرتا بھی کدے پیچھے پھٹیا میں گل لگے جانا چاہتا جتھے لیونا چاہتا اچھا کرتا جڑا پھٹیا یوسف دی محبت ہے ہون جناب ایک دن بیٹھے عاشق تے معشوق محب تے محبوب میں زلیخا پوچھ دیا نے تسی میں نے دسو کھا میں جو کمرے دے وچ اتنا اہتمام کیتا آیا میں کمرے دے وچ اتنا اہتمام کیتا 7 دروازے بنوائے بودے آوے کوئی نہ اتنا اہتمام کیتا اتنا خوشبوواں تے تسی اس دن میرے الکنڈ کر کے کیوں نسے آؤ اتنے اہتمام دے وچوں میرے الکنڈ کر کے کیوں نسے آؤ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب دیتا معرفت دیتے حضرت یوسف علیہ السلام نے رب دی آکھیا میں اس رب دی محبت تیرے الکنڈ کیتی ہے رب دی محبت آکھیا رب ہاں جس میں نو یہ شکل دیتی ہے کہہ زلیخا یوسف تائیں تیرے دند چمبے دیاں کلیاں کہیا یوسف لکھاں کلیاں اگے جا مٹی وچ رلیاں
رب دی معرفت دیتی جدو رب دی معرفت ملی کندے صدقے ملی حضرت یوسف علیہ السلام دے صدقے معرفت ملی کنوں زلیخا جس ہر چیز بے نام میں یوسف کرتے انہوں ملی معرفت جدے نام بھی ہر چیز کیتی ہے وہ مل گیا ہے وہ اگو جدو ملیا اس نو بنان والا اس نو بنان والا جدو ملیا وہ تو او محبت اور محبت پیغمبر دی ہے کوئی عام محبت خامن دی ہون پہلے نہیں ہون خامن دی محبت مل گئی وصل ہو گیا اگو معرفت ہو گئی اللہ جمیل اللہ وہ دی معرفت ملی اللہ نور السماوات والارض زمین آسمانہ دا نور اللہ جمیل یحب الجمال اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے ایک بیلی ماشاءاللہ آپ اپنے اپنا ساڑھے چھوڑ اور سجاندے نے نا انہیں یہ بڑا یاد کیتا ہے اللہ جمیل یحب الجمال جڑے فیشنی داڑیاں بڑھوان دے نائیاں تے پابندی بھی لگی ہے بس تو سب کو ایک فیشن آڑیاں کی سکتے نے انہوں ڈیزائنر یہ ڈیزائنر داڑیاں نہیں بنانیاں موڑ بھی بن دیاں پہیاں نے کی اگو جملہ کی ہے اللہ جمیل یحب الجمال میں اکھیا وہ جے ایسنو میں لو تے سمجھو پھر حضرت بلال اندہ رنگ کالا سی اللہ نے پسند کی فرمایا بلال دا دل یا صورت دل بلال دا دل پسند فرمایا تو میرے عزیز دوستو حضرت میں زلیخا پاک نو معرفت ہو گئی سونے رب دی تو آپ نے یوسف علیہ السلام نے نظر انداز کیا کیتا حضرت میں زلیخا پاک نے جن نے یوسف نو حاصل کرنا سے شادی دا اعلان کیتا اگو زندگی نو جنجال اچ پایا پھر ہر چیزوں دے نام تے وقف کر دیتی پھر وڈیرے ہو گئے ہر مشکل چو گزرے نے ہون پا لیا جدو پا لیا پھر انہاں دے صدقے ہوئے رب دا تعارف تے پھر یوسف علیہ السلام نو نظر انداز جا کیتا موتے جا کیتا حضرت میں زلیخا پاک خدا کا بندہ تو کس رب تب وہ موڑی بیٹھے ہیں کائنات دے اندر آمنہ دے لال تو تھلے کوئی یوسف علیہ السلام تو سونا ہے کوئی مثال آئی تھا کسے دیتی ہے کسے بھی دیتے نہیں میں زلیخا نو مل گیا ہے وہ سونا مل گیا ہے وہ سونے دے صدقے معرفت ملی ہے وہ سونے دے صدقے معرفت ملی تو پھر وہ سونے الکانڈ چکی گئی ہے وہ سونے اللہ اور دانوں کیڑے سونے مل گئے نے جڑے آمنہ دلال تو ہی سونے نے حضرت یوسف علیہ السلام نے معراج دی رات تسلیم کیتا آقا دوڑے سامنے تو میرا حسن جڑا ہے ماں دے دوڑے سامنے تو میرا حسن ہے کیونکہ تسی سونیاں دے سردار تسی سونیاں دے سردار میں صدقے جاواں ہن میں زلیخا پاک نو حضرت یوسف علیہ السلام نے بلایا رات عرض کر دیا نے میں نے تسی نا اج رات عبادت کر لیں دے میں سویرے دوڑی گل سنا دی میں سویرے دوڑی گل سویر ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر بلایا آکھا تسی انج کرو میں ہن سونے دا ذکر پہ کرنی ہاں میں سونے دا ذکر پہ کرنی ہاں تے رات میں گل سنا رات ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے بلایا کہندیاں نے من پہلے نا سونے دا ذکر کر لین دیو حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتے تو پڑھیا ان مسلح بچھا پہ میں زلیخا دا پیر ایک مسلح تے ایک مسلح تے دوجا مسلح تو
تھلے کرتا یوسف علیہ السلام دے ہاتھ چ وہ بھی اتھو جتھو یوسف علیہ السلام دا کرتا زلیخا پڑیا سی اس جگہ تو جتھو حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا میں زلیخا پاک نے پڑیا سی اس مقام تو کرتا ہن حضرت یوسف علیہ السلام دے ہاتھ دے وچ ایک پیر مسلے تے ایک مسلے تو تھلے یوسف علیہ السلام کہندے نے کہ ہن میری گل سنو آکھیا نہیں مینوں پہلے کرتا پھٹ گیا رمضان دے وچ جیڑا کوئی ڈاڈے وچ مریض ہوے پھٹ گیا تو اللہ نے وہی نظر کیتی اے میرے پیغمبر اجی صاحب برابر ہو گیا ہے اجی صاحب برابر ہو گیا تو بھی میری وجہ تو تے کٹ کیتی آئی کرتا پھٹیا ہے جو بھی میری محبت تے تو کرتا پھٹیا ہے حساب برابر ہو گیا تو یہ چیز جنہی معرفت ملی خدا کا بندہ لوگوں دی اصلاح انج کرو کہ لوگ اس یسرا اللہ فرماندہ میں گھڑے واسطے ارادہ فرمایا آسانی دا ولا یرید بکم الاسرا اور میرا ارادہ بھی نہیں کہ میں دونوں تنگ کرا اعتکاف آیا میرا ارادہ بھی نہیں کہ میں دانوں اپنے محبوب نو تنگ کرائے کون فرما رہے ہیں جیڑا بندہ سراسر بندگی دے واسطے بنایا گیا سی وہ آیا تے دنیا دی چکھی لذت دنیا تے آنے لذت چکھی شاید کھانڈ شکر تو مٹھی شاید شکر کھانڈ تو مٹھی ان بیٹھا کھامب کھلار ان بیٹھا کھامب کھلار اچھا سراسر جو بندگی آسے بنیا اسرار و رموز حقیقت دے واسطے بنیا یہ دنیا دے وچ مستقرک ہو گیا دنیا دے وچ مستقرک ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے تے آیا رہے تو اللہ نے دیتا چاہ رمضان دا آخری عشرہ اللہ نے دیتا چاہ موقع پاک نبی سرور سرکار دی سیرت طیبہ دے وچ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی اے سنت اعتکاف سنت موقع ہے سنت موقع ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے پہلے عشرے دا بھی اعتکاف فرمایا ہے دوجے عشرے دا بھی اعتکاف فرمایا ہے تیسرے عشرے دا بھی اعتکاف فرمایا ہے تے ایک مرتبہ 20 دنوں دا اعتکاف فرمایا سی پوری کائنات دا مالک تیرے نال کلام فرمایا سی وہ اس وجہ تو کہ ایک سال دا اعتکاف رہ گیا سی اس سال دا اعتکاف رہ گیا سی اس سال آپ سرکار نے خیمہ لگوا رہے نے آپ دی ازواج پاک گوڑے میرے مولا علی سرکار کل مومنہ دے مولا شروع کر دیتے تو آپ نے کل مومنہ دے مولا نے فرمایا کہ جدوں میرا دل کرتا ہے میرا اللہ جدوں میرا دل کرتا ہے کہ میرا اللہ میرے نال کلام کرے میرا رب میرے نال گلہ کرے میرا رب میرے نال کلام کرے گفتگو کرے میں ادھو اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا ماں کہ جدوں میرا دل کرتا ہے میں اللہ نال کلام کرا جدوں میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ دے نال کلام کرا انہیں جملہ قریب قریب ہے کہ جدوں میرا دل کرتا ہے اللہ میرے نال اللہ میرے نال کلام کرے میں اللہ دا قرآن تلاوت کرنا رسم فیشن آپ دے کرامت سی میرے مولا علی سرکار دی آپ گھوڑے دی رکاب دے وچ کھبا پیر رکھ دے سجا اتوں بڑا کے لیے بڑی لذتاڑی ہے سجا اتوں وڑا کے لیوندر قرآن مکمل فرما لیں گے بڑی لذتاری ہے بڑی رمضانی ہے کسی نے پوچھا دو ایک میں ہو سکتا ہے اور ایک میں
پتہ ہو سکتا ہے ایک رکاب تو دوجی رکاب دے وچ پیر جاندیاں دیر کوئی نہیں لگدی قرآن پاک دے 6666 آیتاں نے 540 رکوع نے 114 سورتاں نے سنت دے مطابق اے کیویں ہو سکتا ہے تواڈے میرے مولا کل مومنہ دے مولا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے جسم نو بڑائی انج دا ہے کہ جن قرآن دے حرف نے اتنے میرے جسم تے وال نے فرشتے دے ہم نشین جن ہو جاتے قرآن دے حرف نے اتنی میرے جسم دے اتے وال نے میرا ایک ایک وال قرآن دے ایک ایک حرف دا حافظ ہے فرشتے حفاظت میرا کرتے ہیں ایک ایک وال قرآن دے ایک ایک حرف دا حافظ ہے اور ایک حرف پڑھنا ہوئے دیر کنی کو لگ دیئے ایتا دیر کنی کو لگ دیئے اور ایک حرف پڑھنا ہوئے تے ایک رکاب تو دوجی رکاب دے وچ پیر جاندیا بھاوے 5 واری پڑھ لو پوری بستی بری ذمہ 5 واری پڑھ لو او مولا علی سرکار فرمان دن جدو میرا دل کردہ میرا رب میرے نال کلام کرے میں قرآن دی تلاوت کرنا جدو میرا دل کردہ میں اپنے رب دے نال گلہ کرا تو پھر آپ کی کردے سا بری ذمہ بھی ہو گئے تے اعتکاف دا بدلہ کیے آپ سرکار فرمان دن جدو بندہ اعتکاف میں نماز نہیں لیندہ سا تے میں اپنے رب نال کلام کردہ سا اور جدو رب دا کلام نازل ہوندا ہے او دو بندے نو توجہ کرنی پوندی ہے جدو کلام نازل ہوندا ہے بندے نو توجہ کرنی پوندی ہے میرے نال گل کی ہوندی پئی ہے میرے نال گل کی ہوندی پئی ہے بندے نو توجہ کرنی پوندی ہے تے جدو بندہ نماز پڑھدا ہے عرشاں دا رب او دے تے توجہ فرمائے لیلۃ القدر دی تلاش جنہوں پھر لیلۃ القدر دی جھلک ہو جاوے جنہوں لیلۃ القدر دی جھلک ہو جاوے وہ عام نہیں رہتا کوئی دادا شبیگ ہوندہ ہے کوئی میاں مروان ہوندہ ہے بندہ پھر بھی سوچدا وہ پھر عام نہیں رہتا کیونکہ انعام ہی بڑا بڑا ہے پر انہاں سے جڑے تابع دی جھل جان ہر وقت پھر انہاں نو وصل نصیب ہوندہ ہے ہر وقت یار دے نال ملاقات نصیب ہوندی ہے تے جڑا تاب نہ جھل سکے جڑا تاب نہ جھل سکے اندہ نہ شاہ کیش روزے فرض ہوئے شاہ کیش جنہوں مجنوں سدے ہو تے جیڑی جنگ بدر ہوئی ہو کدو ہوئی لیلہ مجنوں سنے ہے نا یقین جانو شاہ کیس کس سے بھی عورت دا عاشق نہ ہے میں ممبر رسول تے بیٹھ کے ذمہ دار نہ گل سن دو ہجری جنگ بدر بھی ہوئی دو ہجری بی اجے صحابہ دے پہلے کس سے لیلہ دا عاشق نہ اجے لمحہ ٹارگٹ کوئی نہیں کہ جس شاہ کیش بی بی دا عاشق جنگ بھی نہ شاہ کیش کوئی عام ہستی بھی نہ ہے سامان بھی کوئی نہ مجنوں کوئی عام ہستی نہ امام حسن پاک دا دودھ بھائی ہے کوئی نہ اونٹ بھی پورے کوئی نہ تلواراں بھی پوریاں امام حسن پاک دا ذمہ دار نہ تاریخ گواہ ہے امام حسن پاک دا دودھ بھائی آیا شاہ کیش سوٹی نیری چھکی آئی کوئی عام ہستی نہ بڑا عبادت گزارا سوٹی بڑا عبادت گزارا سوٹی تو بھی کم تلوار لیلۃ القدر دی رات عبادت پہ کرتا ہے ادھر لیلۃ القدر کم تلوار لیکن لیلۃ گرمی بھی شدت نصیب ہو گیا لیکن تاب نہ جھل سکے گاش کھا کے زمین تے ڈگے بے ہوش ہو گئے وہ جلوہ سی جلوہ چلا گیا بڑی دیر بعد ہوش آئی معلوم ہویا وہ توجہ کر دے آئے جلوہ موڑوں میں آنیرہ حکم کی نازل ہو رہا ہے اتھو اپنا فرد ہویا ہائے لیلہ واہ لیلہ ہائے لیلہ واہ لیلہ لیلہ یہ عربی دا لفظ ہے لیلہ دا معنی اس کی رات ہائے لیلہ واہ لیلہ ہائے لیلہ واہ لیلہ اتھے نجد کی علاقہ ہے نجد علاقے دا ایک رئیس سی ان دے گھر دھی پیدا ہوئی تے رنگ آیا شاہ کالا
رنگ ہوندا شاہ کالا ویکھن والے آکھیا یہ تے کالی رات ہے انہاں آکھیا چلے دا نام ہی لیل ہی رکھ چھڑو رات جو عربی دے وچ رات نو لیل سدے نے مولا علی سرکار نو مشہور عربی دے وچ رات نو لیل سدے اون دے رنگ دی وجہ تو کالے رنگ دی وجہ تو انہاں نا ہی رات چا رکھیا ولیاں دا میندا نا رات ہے پر جیڑی شاہ کیش نے ویکھی آئی او تے نور آ او کالی نہیں تا رولا پاندا آیا عاشق آیا جیڑا بھی آندا آیا کیش لیلا رنگ دی کالی ہے تو اندر سے تیری آنکھ نہیں ویکھن آیا با یزید بستانی جیڑا سید میری آنکھ نے ویکھیا وہ پوچھ با یزید بستانی میری آنکھ نے ویکھیا تے جے او دے وچ دیوانہ ہویا تاریخ تاریخ گواہے شاہ کیش جدوں بھی کوئی دستا ہے نا بھئی او تے لیلا فلانے شہر دے وچ اوتھے جاندے ہیں رب وحدہ لا شریک مولا باویں دن ہوندا سی باویں رات ہوندی سی اس کائی لیلا دے کے پردہ فرما دیندا سی اور او نور علی لیلا عطا فرما دیندا کہا کہ میں سید ہوں شاہ کیش جس وقت بھی جانتا سی جب مار سکھانتا سی تے اگے نور ہوتا سی محبوب دا درجہ یقین جانو یہ او تا لیلا ویکھ لیندا جندا رنگ کالا جندا لوگ نکر کر دیا بے لیلا رنگ دی کالی شاہ کیش ویکھ لیندا تو ساری عمر اونجی روندے رہنا میں کیڑے وقت رو پیا تابعین تو بعد پوری سگڑا میں ولایت کیڑے وقت رو دو پیا ہی درجے خدا محبوب کا دے بندہ ایک محبوب اعتکاف سبحانی مارنا تے ایک مقصد ہے محبوب کہ اس رات دی تلاش کرنا محبوب سبحانی اس رات دی تلاش کرنا پھر اس رات کا مقام ہے کہ اس رات دے اندر جیڑا بندہ 3 مرتبہ کلمہ طیبہ دا ورد چکا ملا جڑا بابا فرید دا ابن اسحاق راوی نے مرید 3 مرتبہ فرید کلمہ طیبہ دا ورد چکرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے درجائے راوی روایت فرماندے نے کہ ایک مرتبہ یزید بستانی دے کلمہ طیبہ پڑھنا ہوندی پوری زندگی دے گناہ معاف فرما چھڑتا فارسی مشہور ہے اس رات دے اندر اتنے فضیل ہے اور دوسری مرتبہ دا کلمہ طیبہ دا ورد کرنا زمین تے آسمان دے درمیان دا کھلا اس بندے آستے نیکیاں دے نا بھر جاندہ ہے تیسری مرتبہ دا کلمہ طیبہ دا ورد کرنا انہوں جنت تک پہنچان دی زبانت دیندہ ہے جنت تک پہنچان دی زبانت دیندہ ہے تے ایک نے پوچھا غلام نے کہ یہ وچ خلوص لازمی ہے ورکا بھی کوئی نہیں بجن دے یہ وچ خلوص لازمی ہے تو ابن اسحاق فرماندے نے اس رات دے اندر پڑے نہیں ہو جڑا خلوص والا ہوئے گا جیڑا خلوص والا ہوئے گا جندے وچ خلوص نہیں ہوئے گا وہ اس رات ہر کے عاشق شب جمال ذات را نہیں اس واسطے جمال ذات را حسن سید جملہ موجودات بس رب نے پہچانا جنہوں حضرت زلیخا نے یوسف علیہ السلام دے معرفت نہ پہچانیا تے پھر حضرت ہاں اگے سنو انہوں اس وقت کمبل لگ پہ مطلب شیر کا کی ہر کے عاشق شب جمال ذات یوسف علیہ السلام نے جس وقت جیڑا اللہ دے ذات دے جمال دا عاشق ہو جاندہ ہے یہ بھی اللہ دے ذات دے جمال دا عاشق ہو جاندہ ہے جیڑا بھی عاشق یہ مقام پالندہ ہے اس سید جملہ موجودات رہا جو جملہ موجودات ہے وہ دے وچ آ جاندن درخت بھی وہ دے وچ آ جاندن پہاڑ بھی وہ دے وچ آ جاندن دریا بھی وہ دے وچ آ جاندن نہرہ بھی وہ دے وچ آ جاندن انسان بھی وہ دے وچ آ جاندن چرند بھی وہ دے وچ آ جاندن پرند بھی اور ہر شہد وہ سید لگے کہیں جھگے وس جامن یہ تو ویکھیا کہیں جھگے وس جامن چھوڑ دے وہ تھوئی نے جدو دین دے آکام دا پتہ کوئی نہیں ہوندا دین دے آکام دس سے کوئی نہیں ہوندے صرف لذت تک کی گل ہوندی ہے تے لذت کنا چیر راندی لذت لمبی راندی نہیں خدا کا بندہ خدا نے کی خدا دی قسم کر کے اپنے اندر جذبہ کا پیدا کے مطابق اپنی بیوی دی خبر گیری کرے انہوں خوش کرے مقابلہ نہ کرے
رب ہن آکھو دے اجے کیڑے واقعی پاسے قریب ہے۔ مقابلہ نہ اور کرے، یقین جانو رب نو سنان واسطے مقابلہ نہ کرے، اللہ رسول دا حکم منیا سنت دے مطابق اپنی بیوی نو خوش کرے، ساری رات دے نفل تو وہ بہتر، میں صدقے جاواں ساری رات دے انہاں نفل تو بھی متے کسے تے گل میں صدقے جاواں انہاں پاک تو نبی بھی سرور سرکار ایک صحابی جنہ دا نام سی حضرت عثمان بن پہلا مظعون، سب سلطان نے فرمایا آپ فرماتے نے نہیں فقیری انہاں دی بیوی پاک نبی سرور جلیاں سرکار دے گھر آئی، آپ دیاں ازواج پاک نے ان دے کول پوچھیا کی گل تیرے وال جڑے نے جوڑا بنے کھلوتے تیرے کپڑے جڑے نے میلے ہوئے کھلوتے تو کنگھی پٹی نہیں کیتی، حضرت عثمان بن مظعون دی بیوی عرض کرتی ہے میں کنگھی پٹی کرنے کی ہے، میں بال سوارنے کی نے، میں تیل کی لانے، میرے خامد نے میرے خامد نے کبھی بھی میرے تہبند دا لڑ ہٹائی نہیں، ندیاں تے سکیاں پار لگاون انہاں دا نام سی حضرت نام فقیر انہاں دا جڑے دل وچ یاد ٹکاون حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت گل کی میں نانا کی ہے، میں دھونا کی ہے، میں کنگھی پٹی کی کرنی ہے، میرے خامد نے کدی میرے تہ بندہ لڑ نہیں ہٹایا، پاک نبی سرور سرکار تشریف لائے، آپ دی ازواج پاک ہس رہیاں نے، آپ نے ہسن دی وجہ پوچھے کیوں ہسیاں پیاں ہو، عرض کرنیاں نے خولا نے اے گل کیتی ہے سانو ہاسا آ گیا ہے، پاک نبی سرور سرکار دے چہرہ مبارک دا رنگ تبدیل ہو گیا، چہرہ مبارک دا رنگ تبدیل ہو گیا، آپ فوراً بار تشریف لے گئے، جا کے اپنے صحابی نے فرمایا جاؤ عثمان بن مظعون نے بلا کے لیا، حضرت عثمان بن مظعون نے بلایا گیا، آپ نے فرمایا عثمان کیویں پہ بیت دی ہے، کیویں پہ نب دی ہے، عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن روزے دے وچ گزر دائے، رات شب بیداری دے وچ گزر دی ہے، اور روزے رمضان دن آئے نفلی روزے ہائے، اور راتہ لیلۃ القدر یا راتہ نائیاں وہ عام راتہ آئیاں، عرض کرتے ہیں راتہ شب بیداری دے وچ اور دن جڑا روزے دے وچ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا عثمان نہ تینوں راتاں دے جاگن دا فائدہ نہ تینوں دن دے روزے دا فائدہ، نہ تینوں راتاں دے جاگن دا فائدہ نہ تینوں دن دے روزے دا فائدہ، او تیرے واسطے بہترین تا آیا یہ اپنی بیوی دا بھی حق ادا کر دو، اپنی بیوی دا بھی حق ادا کر دو، انہوں بھی خوش کر دو، آپ نے فرمایا چل اپنی بیوی دی خبر گیری کر، عرض کرتا ہے میں روزے دے وچا روزہ نفلی ہے، میں روزے دے وچا پاک نبی سرور سرکار نے فرمایا روزہ تروڑ بیوی دی خبر گیری کر، ذرا بھی فرق ہوئے لفظاں دے وچ میں ذمہ دار فقیر دے نقطے روزہ توڑ دے نفلی روزہ ہے کتنے نے معلوم ہویا نفلی روزے تو نفلی روزے نفلی عبادت دینا رب بڑا راضی ہوندہ ہے، نفلی روزے دینا رب بڑا راضی ہوندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی دے اندر ارشاد فرمایا جڑا بندہ فرائض دی ادائیگی دینا نوافل کثرت دینا پڑھتا ہے تے میرا قرب حاصل کر لینا ہے، نفلی عبادت دینا ہوندہ قرب ملتا ہے، نفلی عبادت نفلی روزہ توڑن دا حکم ہویا توڑ دے بیوی دی خبر گیری کر یہ گلہ کہ یہ پانی پکاؤ پر دل ٹکاؤ اوہی دن ہے اوہی پانچ پکاؤ اس دن دے کسے دے کھولا دے رنگے پٹی کی یہ آدھے ہوتے موڑ پتہ نہیں کسے رہے ہونے بھی ونڈا بچن رو آؤ کپڑے بدلے ہوئے تو پھر چلیے گئے
ਪੰਜ ਤੇ ਪਕਾਓ ਪੁੱਛਿਆ ਐ ਖੌਲਾ ਤੇ ਦਿਲ ਥੋੜੀ ਚ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਟਿਕਾਓ। ਤੂੰ ਕੰਗੀ ਨੁਕਤੇ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਕਿਤਨੇ? ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਪੰਜ। ਮੇਰੇ ਖਾਮਦ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਬਰਗੀਰੀ ਕਰ ਰਾਏ ਲਈ ਉੱਤੇ میرے خامد نے دو میری خبرگیری تھلے کر رہی ہے اتنے معلوم آئے ہویا رستے کے دن تے پاک تھلے آئے نبی سرور سرکار نے دسیا اور نفلی عبادت